عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا عالم بیوی چشمدید گواہ اور مومنوں کی ماں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بانہوں میں تھام لیا جب اب صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 سے زیادہ اقوال بیان کیے، انہوں نے بڑے بڑے فقہ سے بحث کی، جنگ جمل کی قیادت کی، اور پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد نسلوں کو سکھایا۔ وہ خلیفہ اول کی بیٹی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور اپنے وقت کی سب سے زیادہ عالمہ خاتون تھیں۔ ان کا نام عائشہ بنت ابی بکر تھا، صدیقہ بنت الصدیق، صادقہ عورت اور صدیق کی بیٹی، اور یہ ان کی کہانی ہے، محبت اور نقصان کی کہانی، وحی اور مزاحمت کی کہانی، قیادت اور اسلام کی روشنی کی کہانی۔ یہ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی۔ عالم بننے سے پہلے، ہزاروں احادیث حفظ کرنے سے پہلے، ان کا نام نسل در نسل گونجنے سے پہلے، وہ وہی اسلام کے گھر میں صرف ایک بچی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبوت کے تقریباً 5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد، شروع ہی سے ان کی آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی دوست کے طور پر دیکھا، اور ان کے کانوں نے قرآن کو دنیا کے قبول کرنے سے پہلے ہی سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں کوئی اجنبی نہیں تھے۔ وہ اکثر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، سرگوشی سے بولتے، وحی کی تلاوت کرتے اور چپکے چپکے دعا کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک چھوٹی بچی کی طرح کونوں سے جھانکتی تھیں، متجسس، ذہین، ہر چیز کو جذب کرنے والی۔ ان کی والدہ ام راعمان رضی اللہ عنہا ابتدائی مومنین میں سے تھیں، مضبوط، وفادار اور روحانی طور پر قوی۔ اس گھر میں عقیدہ سکھایا نہیں گیا تھا، ایمان وہاں نشو نما پاتا تھا۔ دیواریں قرآنی آیات سے گونج رہی تھیں، فرش نے مخفی عبادت کا وزن اٹھایا، اور بچپن سے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسا ایمان جذب کر لیا جو ایک دن امت میں چمکے گا۔ انہوں نے اسلام کو کتابوں سے یاد نہیں کیا، وہ ان لوگوں کے ساتھ پروان چڑھیں جنہوں نے اسے ابتدا سے پھیلایا تھا۔ پھر ایک شادی جو رسم و رواج حکمت عملی کے تحت نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ کے فرمان میں لکھا ہوا اتحاد تھا جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ برسوں بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، ایک فرشتہ آپ کو ریشم میں لپٹا ہوا میرے پاس لایا اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں معلوم تھا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ پورا ہوگا۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منگنی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ہو چکی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی بتائی گئی تو ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھائی کی طرح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے وضاحت فرمائی، یہ صرف دین میں ہے، وہ میرے لیے حلال ہیں۔ جبیر رضی اللہ عنہ کی منگنی منسوخ کر دی گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں دیا گیا، لیکن شادی ابھی نہیں ہوئی۔ سال گزر گئے، وحی میں شدت آ گئی، ظلم و ستم مزید بڑھ گیا۔ پھر ہجرت کا سال آیا، مدینہ کی طرف عظیم ہجرت، وہاں ایک نئے آسمان کے نیچے اور انصاری مدینہ کے امید کے شہر میں بالاخر شادی ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اب 14 سال کی کمسن لڑکی تھیں، روشن، چمکدار اور اپنی تقدیر سے غیر متزلزل۔ انہیں واضح طور پر یاد تھا، میں جھول رہی تھی۔ انہوں نے بعد میں یاد کیا، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہی تھی جب گھر والوں نے مجھے اندر بلایا اور مجھے تیار کیا۔ انہوں نے انہیں شادی کا جوڑا پہنایا، بحرین کا سادہ سرخ دھاری والا کپڑا۔ ان کی والدہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ایک نئے بنے ہوئے مقام میں لے گئیں۔ باہر انصار کی خواتین نے خوشی سے سلام کیا، نیکی اور برکت اور عافیت کے لیے دعا دی۔ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، مسکراتے ہوئے۔ دودھ کا پیالہ لایا گیا، انہوں نے پہلے پیا، پھر مجھے دیا۔ اب رضی اللہ عنہا نے شرماتے ہوئے منہ پھیر لیا، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، انہوں نے لے لیا، پھر اسے اپنی بہن اسما رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ یہ ان کی شادی تھی، کوئی دعوت نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی سامعین و حاضرین نہیں، صرف پاکیزگی، سادگی اور خدائی رضا سے تیار کردہ اتحاد۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیاست دباؤ میں نکاح نہیں کیا، وہ وحی کے فیصلے سے نکاح میں داخل ہوئیں، ایک ایسا بندھن جو انہیں مومنوں کی ماں بننے کے لیے بلند کرے گا۔
وہ رسول اللہ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रस्मी तौर पर असर खातून के तौर पर दाखिल नहीं हुईं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवानी की चमक, चंचल हंसी और मासूमियत की रानाई लेकर आएँ। अपनी शादी के इब्तिदाई दिनों में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अभी तक दिल और आदत में लड़की थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुड़ियों से खेलती थीं। उन्होंने अपने छोटे से घर में अपनी सहेलियों की मेज़बानी की और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर वही नाजिल होती थी, उन्होंने उनकी हंसी को कभी न टोका, बल्कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराते हुए याद किया, मेरे सहेलियां मुझसे मिलने आती, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते तो शर्माते हुए बाहर निकल जाती, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे पीछे निकल जाते और उन्हें मेरे साथ खेलने के लिए वापस लेकर आते और कभी कहते, तुम जहां हो वहीं रहो और अपने खेल को जारी रखो, और करीब ही बैठ जाते। एक मौके पर उन्होंने मुझे इन तराशी हुई गुड़ियों के साथ खेलते हुए पाया और पूछा, ये आयशा, ये क्या है? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, वो सुलेमान अलैहि अस्सलाम के घोड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए। उनके लिए इनकी मोहब्बत सिर्फ मुक़द्दस नहीं थी, ये शफ़ीक थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुतालबा नहीं किया कि वो कोई और बन जाएं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जवानी, उनकी शोखी, उनके तजस्सुस को कबूल किया और उन्हें नबुवत के नूर तले परवान चढ़ाया। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसके बदले में उनके अल्फाज, उनकी हरकत, उनकी इबादत, उनकी खामोशी सब कुछ अपने अंदर समेट लेती थीं। उनकी जवानी के पर्दे के पीछे एक हाफिज़ा था जो पहले ही तेज़ हो रहा था, और एक ऐसा दिल जो जल्द ही इस्लाम के इल्म के सबसे रोशन ज़राए में से एक बन जाएगा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हाथ में गुड़िया लिए इस घर में दाखिल हुईं, लेकिन उनके हाथों ने वही इलाही के राज़ों को पकड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। जैसे जैसे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में बालिग़ हुईं, उनकी खेल कूद से मोहब्बत सीखने की मोहब्बत में बदल गई, और किसी भी दूसरी बीवी से ज़्यादा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक बिला रोक टोक रसाई हासिल थी। अब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरान के नाजिल होते हुए देखा। वो देख रही थीं कि वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयात का मफ़हूम पूछा। उन्होंने याद किया कि वो कैसे रहते थे, उन्होंने कैसे खाया, वो कैसे हंसे, कैसे रोए। कोई लम्हा बहुत छोटा नहीं था, कोई सवाल बहुत आसान नहीं था। उन्होंने इस्तफ़सार किया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, और इस तरह उन्होंने सीखा और यूं उन्होंने याद रखा। उनका हाफिज़ा सुन्नत का बर्तन बन गया, उनका तेज़ दिमाग फ़िक़ा की दर्सगाह बन गया। उन्होंने सिर्फ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामी खुतबात ही नहीं सुने, बल्कि उनके ज़ाती अजायबात को भी देखा। रात की खामोशी में जब उम्मुल-मोमिनीन सो जातीं तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए उठते देखती। उनके घर की खामोशी में अब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी दुआओं की आवाज़ें सुने, और अब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हर लफ्ज़ को अपने अंदर समो लिया। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील और गहरी रूहानी दुआ के बाद अब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आ रसूल अल्लाह, मैं ये सब कैसे याद रख सकती हूँ? उन्होंने जवाब दिया, कहो जैसा मैं बोलूं। और इस तरह उन्होंने याद किया, एक बार के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। उनकी रवाआत से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी तिहाई हिस्से में किस तरह इबादत करते थे, उन्होंने गुस्ल कैसे किया, उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ किया सलूक किया, उन्होंने कैसा बर्ताव किया जब कोई और नहीं देख रहा था, और उनकी मोहतात याददाश्त के ज़रिए ओझल लम्हात भी सामने आए। ज़ाती ज़िंदगी महफूज हो गई, और जिससे मुसलमानों की एक नई नस्ल जीने का तरीक़ा सीखेगी, ना सिर्फ कुरान से बल्कि इनसे जिन्होंने इसे जिया था। एक बीवी से वो कुछ और बन रही थीं। अहल सुन्नत की आलमा, उनकी शादी सिर्फ निकाह में आना ना था, ये जिंदा जावेद थी, खुशी, अक्ल, अर्जू और हाँ कुछ हसद के इम्तिजाज के साथ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ नाम की बीवी नहीं थीं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गहरी मोहब्बत रखती थीं, और बिल्कुल इसी तरह उनकी तवज्जो को चाहती थीं। उनकी मोहब्बत आजिज़ाना थी, उनके जज्बात मुखलिस थे। वो बाद की ज़िंदगी में कहेंगी, मुझे नबी की किसी बीवी से हसद नहीं था जैसा कि खदीजा से हसद था। क्यों? क्योंकि खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ़ करते थे। जब वो जानवर कुर्बान करते तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सहेलियों को तोहफ़े भेजते। उनका नाम लेते ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नर्म हो जाता, और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नौजवान और जज्बात से भरी हुईं, कभी कभी एहतिजाज करतीं।
گویا خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں تھی۔ ایک بار انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو قریش کی ایک بوڑھی عورت کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس نے مجھ پر اس وقت یقین کیا جب دوسروں نے مجھے مسترد کیا۔ اس نے مجھے تسلی دی جب دنیا نے منہ موڑ لیا۔ اس نے اپنی دولت اس وقت خرچ کی جب دوسروں نے روکا۔ اس لمحے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں اور ان کی وفاداری کی وجہ سے ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کم منفرد نہ تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ، اور جب پوچھا مردوں میں سے، انہوں نے کہا، اس کے والد۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار ان سے پوچھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے محبت کیسی ہے؟ اپنی عدم تحفظ کے لمحات میں عائشہ رضی اللہ عنہا اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلیاں پوچھتی کہ آیا وہ ان کے مزاج کو جانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بوجھ لیا۔ یہ صرف حیثیت و نسب کی شادی نہیں تھی، یہ دوستی تھی، ایک صحبت، ایمان کا ایک مشترکہ سفر، تھوڑی حسد لیکن ہنسی اور محبت کے لمحات سے بھرا ہوا۔ مدینہ میں جہاں اسلام روشنی لے کر آیا، وہیں مشکلات بھی آ پہنچیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نئے شہر کے موسم کے عادی نہ تھے، اور ہجرت کے فوراً بعد وبائی بیماری پھیل گئی۔ بخار نے بہت سے مہاجرین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جن میں ابو بکر، ان کے والد اور ان کے ساتھی بلال اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ ایک صبح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کمرے میں داخل ہوئیں جہاں وہ آرام کر رہے تھے، اور جو انہوں نے دیکھا گھبرا گئیں۔ تینوں آدمی تھکن سے نڈھال، کمزور اور پیلے، ان کے جسم پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو انہوں نے جواب شاعری کے ساتھ دیا۔ الفاظ وہ پوری طرح سے نہیں سمجھ پائی تھیں۔ پھر بلال اور عامر رضی اللہ عنہما نے بھی شاعری کے ساتھ جواب دیا۔ خواہش، غم اور موت کے بارے میں شاعرانہ جملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک یہ ایک فریب سا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑیں اور کہنے لگیں، وہ بخار کی گرمی کی شدت سے نادانستہ بڑبڑا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ اور ان کی حیرت اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیرانگی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہر لفظ کو دہرا دیا، شعر بر شعر، سطر با سطر، اگرچہ وہ ان کو نہیں سمجھتی تھیں، انہوں نے انہیں یادداشت میں محفوظ کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور تسلی دی، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ ان کا حافظہ عام نہیں تھا، وہ اپنے گھر کے راز، ان کے رب کی آیات اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے الفاظ نہ صرف اپنے دل میں بلکہ اپنی درست زبان میں یاد کر لیتی تھیں۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی بچی ہی تھیں، لیکن اللہ عز و جل انہیں پہلے ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا محافظ بننے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یادداشت کی ایک زندہ مثال ایسے لمحات کو محفوظ کرنا جو دوسرے بھول جائیں گے۔ جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کمرے میں کھانا کھانا جہاں فرشتے اترتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا جن پر آسمان سے آیات نازل ہوتی ہے۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے لیے یہ استعارہ نہیں تھا، یہ ان کی زندگی تھی۔ مدینہ میں ان کا گھر سادہ، چند قدموں سے زیادہ چوڑا نہیں، مگر زمین کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم تھے، انہوں نے وہاں عبادت کی اور وہیں وفات پا گئے، اور وہی وہاں آئی۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اب رضی اللہ عنہا نے وہی کا بوجھ محسوس کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کی گود میں ٹکا ہوا تھا، اور اچانک ان کا جسم بھاری بے حرکت ہو گیا۔ ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، حالانکہ دن سرد تھا۔ اب رضی اللہ عنہا نے حرکت نہیں کی، وہ ساکت رہ گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ کا کلام پہنچایا جا رہا تھا، اور دنیا میں وہ واحد خاتون تھیں جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ کو بانٹ رہی تھیں۔ کوئی عالم نہیں، کوئی کاتب، کوئی ساتھی نہیں، صرف ان کی ایک ہر دل عزیز زوجہ۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک لمحے کا مشاہدہ کرنے کے اعتماد کے ساتھ اس طرح کے اور بھی لمحات تھے۔ جب انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی تیار کیا تو وہی نازل ہو گئی۔ آجب وہ آرام کر رہے تھے، آجب وہ بات کر رہے تھے، قرآن نے براہ راست ان کی عزت کی، ان کی بے گناہی کی تصدیق کرنے والی آیات نازل ہوئیں،
اور کئی آیات جو ان کے حجرہ میں نازل ہوئیں بعد میں منبروں پر تلاوت کی گئیں اور لاکھوں لوگوں نے حفظ کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف کلام نبی کی محافظ نہیں تھیں، وہ موجود تھی جس لمحے وہ الفاظ نازل ہوئے تھے، اور ان کا عاجز کمرہ ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں فرشتے جاتے تھے۔ ہر مومن کو آزمایا جاتا ہے، لیکن چند ہی لوگوں کی آزمائش اس طرح کی گئے جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزمائش ہوئی، عوام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ۔ اس کا آغاز ایک فوجی مہم کے دوران ہوا، بنی المستلق کی مہم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کجاوا یعنی اونٹ پر ڈھکی ہوئی نشست پر سفر کر رہی تھیں۔ ایک رات وہ حاجت کے لیے خیمہ سے کچھ دور چلی گئیں۔ جب اب رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو ان کا ہار کہیں گم چکا تھا۔ وہ چاندی کی روشنی میں ہار ڈھونڈنے الٹے قدم پیچھے ہٹیں جب تک وہ اسے پا کر واپس آئیں۔ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، انہوں نے جانا کہ وہ کجاوا میں ہی ہیں۔ کم وزن جیسی عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان کی غیر موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ صحرا میں تنہا عائشہ رضی اللہ عنہا انتظار کرتی رہیں، پرسکون اللہ پر بھروسہ۔ گھنٹوں گزر گئے، پھر دور سے ایک سوار آیا، صفوان بن المطال رضی اللہ عنہ۔ اب رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ کے ابتدا دورس سے پہچانتے تھے اور کچھ کہے بغیر اب رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ پیش کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر چڑھ گئیں اور سنسان سکوت میں وہ مدینہ واپس آ گئے، لیکن منافقوں کی زبانیں اونٹ کے کھروں سے تیز تھیں۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن اب نے جھوٹ پھیلایا، ایک غلیظ بہتان، افواہیں ہر کونے تک پہنچ گئیں، گلیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں، باہر کیا کہا جا رہا تھا اس سے بے خبر تھیں۔ جب وہ صحت یاب ہوئیں اور ان افواہوں کو جانا، ان کی دنیا اجڑ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کئی دنوں تک روتی رہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر واپس جانے کی اجازت طلب کی، اور وہاں وہ اکیلی غمزدہ روتی رہی۔ اب رضی اللہ عنہا نے بعد میں فرمایا، میں اس وقت تک روتی رہی جب تک میں نے سوچا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن الزامات بادلوں کی طرح لٹکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہی نازل ہوئی۔ سورۃ النور کی آیات رب العالمین کی طرف سے ان کا نام صاف کرتے ہوئے ان کی عزت کی حفاظت کی، اور تہمت لگانے والوں کے جھوٹ کو واضح کیا۔ وہ اس وقت نوجوان تھیں، لیکن انہیں ایک ایسی آزمائش کے ساتھ آزمایا گیا تھا جو بہت سے لوگوں کو کچل دیتی ہے، اور ان کی توثیق صرف ان کے شوہر کی طرف سے نہیں آئی، لیکن خود آسمان سے۔ قرآن آج بھی ان کی معصومیت کی آیات کو بیان کرتا ہے، وہ صرف بے قصور نہیں تھیں، وہی کی آواز سے ان کا دفاع کیا گیا۔ ان کی آواز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی شرمندگی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا، عائشہ۔ اور جب ان سے پوچھا کہ مردوں میں سے، انہوں نے جواب دیا، اس کے والد۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام تھا، نہ صرف اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلکہ ان کے دل میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ذہین، بصیرت مند، خوش مزاج اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی ساتھی تھیں۔ وہ ایک ہی پانی کے برتن سے غسل کرتے۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ٹانگوں کو سکیڑ کر سجدہ کے لیے جگہ بناتی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم عوامی اور نجی دونوں معاملات میں ان کی رائے طلب کرتے، یہاں تک کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ان کے ساتھ شامل ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ ایک بار صحرائی سفر میں دوڑ کے مقابلہ کے لیے قافلے کی روانگی میں تاخیر ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنے کے مقابلہ میں مجھے ایک بار شکست دی اور میں نے انہیں دوڑ میں ایک بار شکست دی۔ ان کی موجودگی میں اب صلی اللہ علیہ وسلم مزید مسکراتے، مزید مذاق کرتے، مزید ہنستے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی جوان تھی اور وہ ایک طویل عمر ہجر میں گزاریں گی۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجھ سے محبت کیسی ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک مضبوط گرہ کی طرح۔ اور اس کے بعد وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں، گرہ کیسی ہے؟ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہمیشہ کی طرح مضبوط۔ وہ ان لمحوں کو بعد میں بیان کریں گی، فخر میں نہیں بلکہ تعظیم کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتی تھیں وہ پیار کرتی تھی گہرائی سے، خلوص سے، خصوصی طور پر، اور وہ محبت خوبصورتی پر مبنی نہیں تھی لیکن عقل پر، روح پر، بھروسے پر۔
आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सबसे ज़्यादा इंसानी लम्हात में देखा, नमाज में रोते हुए, दर्द में जिदोजहद करते हुए, अपने साथियों के साथ हंसते हुए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बार बार मुंतखब किया, न सिर्फ अपने सफ़र व हज़र में बल्कि अपने आखिरी लम्हात में। जब उनसे पूछा गया कि वो बीमारी के दौरान किस बीवी के साथ रहना चाहते हैं, वो एक नाम दोहराते रहे, मैं कल कहाँ हूँगा। जब तक बाकियों ने समझ लिया, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर मुंतकिल कर दिया गया, इनकी गोद में, जहां मोहब्बत सबसे ज्यादा मजबूत थी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर इनके सीने पर रख कर इंतकाल किया, और उनका दिल उनके करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चांदी की तुश्तरी नहीं थी, सोने के प्याले नहीं थे, बहुत आसाइशें नहीं थीं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में ऐसे दिन भी थे, हत्ता के हफ्ते भी थे, जब आग नहीं जलती थी, रोटी नहीं पकी थी, गोश्त नहीं था, बस खजूरें और पानी। ये वो जिंदगी थी जिसका इंतखाब उन्होंने किया। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए आयशा, अगर आप चाहीं तो मैं अपने रब से मदीना के पहाड़ों को सोने में बदलने की दरख्वास्त कर सकता हूँ, लेकिन वो मुस्करा देती और इनकार कर देती। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐश व इशरत के लिए नहीं थी, ये उनकी दावत इस्लाम के साथ वफादारी के बारे में था। और फिर आयात आ गईं। ग़ज़वा खैबर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लूटे तो अपनी कुछ बीवियों को दौलत की ख्वाहिश का इजहार करते हुए पाया, माले गनीमत का एक हिस्सा, और अल्लाह ने इसका इजहार किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीवी को सूरा अहज़ाब के अल्फाज पढ़कर सुनाए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी रौनकें चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें जुदाई का तोहफ़ा दूं और हिस्ने सुलूक के साथ निकाह से इज़ाद कर दूं। लेकिन अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो यकीनन अल्लाह ने नेकोकारों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। और जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पढ़कर सुनाया तो कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कहने लगें, मैं अल्लाह, इसके रसूल और आखिरत को चुनती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, और मैं अब से कहती हूँ कि मेरी तरफ से दूसरी बीवियों से मशवरा न करें। उनका इंतखाब उनकी मिसाल बन गया। पैगंबर इस्लाम की बीवियों में से हर एक ने उनकी पैरवी की, दौलत पर आखिरत का इंतखाब किया। अशरों बाद अब रज़ी अल्लाह अन्हा को 1,00,000 दिरहम का तोहफ़ा मिला। अब रज़ी अल्लाह अन्हा इस दिन रोज़ा से थीं, और उन्होंने ग़ुरूब उफ़ताब से पहले हर सिक्का गरीबों में तकसीम कर दिया। अपनी इफ्तारी के लिए 1 दिरहम भी बचाना भूल गईं। उनके खादमा ने पूछा, आप अपने रोज़े की इफ्तारी के लिए गोश्त खरीदने के लिए सिर्फ 1 दिरहम ही बचा लेती? उन्होंने जवाब दिया, अगर मुझे याद होता मैं ऐसा कर लेती। वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, वो औरत जिनकी रसाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बिला वासिता थी। उम्मत की तरफ से दौलत और सल्तनत में इज़्ज़त थी, फिर भी वो खजूरों और खुलूस पर रहती थीं। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, न सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि आखिरत में भी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपका दिल एक जगह की ख्वाहिश रखता था, वो पूछते, मैं कल कहाँ हूँगा। और इनकी बीवियां समझ गईं। उनकी आवाज़ कमज़ोर फिर भी मुस्तकिल। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दिश नहीं चाहते थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ढूंढ रहे थे, और इस तरह उन्होंने उन्हें एक घर में रहने दिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा में चले गए। वहीं उनका बुखार शदीद हो गया, उनकी ताकत ख़त्म हो गई, इसका जिस्म कमज़ोर हो गया, लेकिन उनकी रूह फिर भी पुख्ता थी। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हर सांस के लिए वहाँ मौजूद थी। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार से जल रहे थे तो उन्होंने उन्हें पंखा दिया। उन्होंने उनकी पेशानी से पसीना पोंछा। उन्होंने मऊज़त की तिलावत की, कुरान की आखिरी आयत जिनमें हिफाजत की दुआ है, और उन पर आसित्ता से फूंक मारते। उन्होंने उनका हाथ, बाजू और सीना को अल्लाह के हुक्म से शिफा की तलाश में रुक़या में मुंतकिल किया। एक मर्तबा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ में मिसवाक लिए अंदर दाखिल हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें मानूसियत से चमक रही थीं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा समझ गईं। उन्होंने मिसवाक ली, इसे नर्म करने के लिए सिरे को चबाकर नरमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में रख दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांत पूरी ताकत के साथ साफ किए।
حالانکہ بمشکل ہوش میں تھے، پاکیزگی کا ایک لمحہ روکے سفر سے پہلے، پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، ان کا سر عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے سے لگا ہوا تھا، ان کی سانسیں اتھل پتھل، ان کی آنکھیں اٹھی، ان کے ہونٹ ٹیل رہے ہیں، اور پھر خاموشی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن پھر اس نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنی، عظیم صحبت کے ساتھ، انبیاء صادقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مجھے تب معلوم تھا وہ ہمیں منتخب نہیں کریں گے، ان کے آخری الفاظ اس دنیا کے لیے نہیں تھے، وہ اس کے لیے تھے جو آگے آنا تھا، اور وہاں جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باہوں میں اپنے رب کی طرف لوٹ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نہیں رہتی تھیں، وہ ان کی موت کی گواہ بھی تھیں، انہوں نے ان کی آخری سانسیں بیان کی، اور یہ ان کے حجرہ میں ہوا، اور وہیں انہیں دفن کیا جائے گا، ان کے فرش کے نیچے، ان کے دل کے اندر، ہمیشہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ساکن پڑا تھا، ان کا چہرہ موت سے تابناک، ان کے انتقال کی خبر نے شہر مدینہ کو سوگوار کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے، عثمان رضی اللہ عنہ صدمے سے خاموش ہو گئے، اور ابو بکر، ان کے والد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اب رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیز ترین دوست کے مبارک چہرے سے پردہ اٹھایا، اب رضی اللہ عنہ نیچے جھوک گئے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور سرگوشی کی، اب زندگی میں خوبصورت تھے اور موت میں بھی خوبصورت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں وفات پا چکے تھے، ان کی باہوں میں، ان کے گھر میں، اور اب ان کی تدفین بھی وہیں ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیروی کی کوئی نظیر نہیں تھی، ان سے پہلے کسی عورت نے کسی نبی کو اپنے گھر میں دفن نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ان کے جسم کو انتہائی محبت اور احتیاط سے تیار کیا۔ پھر جب سب تیار ہو گیا، انہوں نے ان کی قبر کھودی، قبرستان میں نہیں، لیکن عائشہ کے معمولی کمرے کے فرش کے نیچے، وہ گھر جو کبھی قرآن سے گونجتا تھا، ہنسی سے، سیکھنے سے، اب زمین کی مقدس ترین جگہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دفن ہوئے، بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے پاس ہی دفن کیا جائے گا، پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کی اجازت سے، اور ساری زندگی عائشہ رضی اللہ عنہا اسی گھر میں رہیں گی، ان کی آرام گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد انہوں نے ایک پردہ لٹکا لیا، اور پھر کبھی کمرے کے اس حصے میں داخل نہیں ہوئیں، کہنے لگے، جب میرے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا تھا، تب بھی میں بغیر حجاب کے کمرے میں داخل ہوتی تھی، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس دفن ہو گئے تو اللہ کی قسم میں پھر کبھی بھی بغیر چادر کے داخل نہیں ہوئی۔ محبت، خوف، تعظیم، یہ آخر تک قائم رہی۔ ان کا کمرہ اب ان کا اپنا نہیں رہا تھا، اب یہ اس امت کے تین عظیم ترین آدمیوں کے لیے آرام گاہ تھی، اور وہ مومنوں کی ماں، اللہ کی طرف سے منتخب ہونے والی واحد خاتون تھی۔ جب نبوت کی مہر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی، وہ گھر جو کبھی ان کی ہنسی سے گونجتا تھا، اب خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوٹ گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ابھی ناعمری میں ہی تھیں اب بیوہ تھیں، لیکن کسی عام عورت کی طرح نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے کوئی دوسری شادی نہیں ہوگی، وہ مومنوں کی مائیں تھیں، اللہ کی طرف سے عزت دی گئی وہی کے ذریعہ محفوظ ہے، اور انہوں نے اس اعزازی کو قبول کیا، تلخی کے بغیر، خواہش کے بغیر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھیں۔ اب رضی اللہ عنہا نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، انہیں خوشی اور تکلیف میں دیکھا، انہوں نے ان کے معجزات دیکھے تھے، ان کے آخری الفاظ سنے، اور اب وہ صرف ان کی یاد کے ساتھ جی رہی تھیں، وہ غم سے نہیں گھبراتی تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ زندگی ایک جیسی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ شاذ و نادر ہی عوام میں مسکراتی تھیں، ان کا حجرہ خاموش ہو گیا، ان کا زیادہ وقت حجرہ کے اندر ہی گزرتا، ان کی گفتگو زیادہ مرکوز تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو اپنے پاس رکھتی تھیں، ایک لاٹھی، ایک چادر، ایک پانی کی کھال، اور جب وہ ان کی طرف دیکھتی تو اکثر رو پڑتی تھیں، پھر بھی انہوں نے کبھی بھی اپنے جذبات کو، اپنے مقصد کو ضائع نہیں کرنے دیا۔ اب رضی اللہ عنہا اس وقت بھی امت کی ماں تھیں،
لیکن اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ بھی تھیں، ان کی قبر سے چند قدم کے فاصلے پر زندگی گزارنا، اور یہاں تک کہ جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے ان کے آخری لمحات کا وزن اٹھایا، ان کی عبادت کے راز، وہی کے اوقات، وہ جانتی تھیں کہ ان کا دل پھر کبھی پہلے کی طرح نہیں دھڑکتا، لیکن وہ پھر بھی اسے شکست دیں گی، اس وراثت کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوٹ گئے تھے، لیکن ان کی امت باقی تھی، اور مدینہ میں مسجد کے ساتھ ایک معمولی گھر میں دنیا کی سب سے اہم خواتین میں سے ایک بیٹھی تھیں، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ اب بیوہ ہیں، ایک عالمہ، بہترین حافظہ رکھنے والی، ان کے کھیل کے دن ختم ہو چکے تھے، اب علماء ان کے دروازے پر آنے لگے۔ اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مختصر خلافت کے دوران انہوں نے غم اور حکمرانی کا امتزاج دیکھا۔ یہ ان کے والد تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کو متحد کیا، یہ ان کا گھر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، اور یہ ان کا خاندان تھا جس پر امت استحکام کے لیے دیکھتی تھی۔ پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، طاقت، انصاف اور توسیع کا وقت۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خاموشی سے ان سب میں زندگی بسر کرتی رہیں، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ ایک قاتل کے خنجر سے زخمی ہو گئے تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا، نہ کسی کماندار کو اور نہ ہی کسی قاضی کو، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اے عائشہ، انہوں نے پوچھا، مجھے اجازت دو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہوں؟ یہ ان کا کمرہ تھا، اس کی اجازت؟ اور انہوں نے شائستگی سے مغلوب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، میں نے اسے اپنے لیے محفوظ کر رکھا تھا، لیکن آج میں عمر کو دیتی ہوں۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ پھر انہوں نے کمرے میں پردہ لٹکا لیا، ابھی کے لیے۔ انہوں نے کہا، وہ مرد جو میرے محرم نہیں تھے وہیں آرام کرتے ہیں، ان کی تزئین کی کوئی حد نہیں تھی۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، خوشحالی کا وقت، بلکہ فرقہ واریت بھی۔ پہلے تو وہ سیاست سے دور رہیں، لیکن جیسے جیسے اندرونی اختلاف کی دراڑیں بڑھیں اور عثمان کے خلاف بہتان اور سرکشی برپا ہو گئی، وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھیں۔ انہوں نے کھلے عام بولنا شروع کیا، امت کو عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل یاد دلاتے ہوئے اور بغاوت کے خطرات سے خبردار کیا، لیکن افراتفری کی آوازیں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ خون بہہ گیا۔ تیسرے خلیفہ راشد کو اپنے گھر میں قتل کر دیا گیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی ناانصافی پر خاموش نہیں رہیں گی۔ انہوں نے 3 خلفاء کو امت کی قیادت کرتے دیکھا تھا، ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق تھے، عمر رضی اللہ عنہ سمجھوتا نہ کرنے والے منصف، عثمان رضی اللہ عنہ عظیم الشان سخی، قرآن کا مرتب کرنے والے، اپنے ہی گھر میں الگ تھلگ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ میں اپنے گھر سے مزید خاموش نہ رہ سکیں، وہ کھلے عام بولنے لگی، باغیوں کی مذمت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عزت کا دفاع، اتحاد کی دعوت۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا، تم جس پر الزام لگاتے ہو وہی آدمی ہے جس نے قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، لیکن ان کی آواز اگرچہ طاقتور ہر کونے تک نہیں پہنچ سکی، افراتفری بہت پھیل چکی تھی۔ پھر یہ ہوا ناقابل تصور، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اپنے ہی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ان کا خون وہی کے صفحات پر بہہ گیا۔ ان کی بیوی نائلہ نے انہیں بچانے کی کوشش میں زخمی گئیں، اور مسلم دنیا بکھر گئی۔ ایک خلیفہ قتل، پہلی بار مسلمانوں نے اپنے ہی کسی رہنما کو قتل کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوبارہ کھڑی ہوئیں، اس بار نہ صرف مومنوں کی ماں کے طور پر لیکن ناانصافی کے گواہ کے طور پر، اور انہوں نے فیصلہ کیا، امت کے حساب دینے کا، اقتدار کے لیے نہیں، انتقام کے لیے نہیں، لیکن سچ کے لیے، اور امت کو خون بہانے سے روکنے کے لیے۔ وہ کافی عرصہ تک خاموش رہی تھیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ذاتی جرم نہیں تھا، یہ امت پر ایک زخم تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہ کھڑی تھیں، ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں، لیکن ان کی زبان پر سچائی اور دل میں غم۔ 2 عظیم ترین صحابہ کے ساتھ، طلحہ اور الزبیر رضی اللہ عنہما، وہ مکہ سے روانہ ہوئیں، جنگ شروع کرنے کے لیے نہیں، لیکن مقتول خلیفہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ وہ بصرہ کی طرف بڑھیں جہاں بدامنی بڑھ رہی تھی۔ ان کا سفر تاریخی تھا، ایک قافلہ جو اس سے پہلے کے کسی قافلہ کے برعکس تھا،
جس کی قیادت ایک عورت کر رہی تھی، اونٹ پر سوار تھی، المومنین عنوان کے ساتھ۔ آپ رضی اللہ عنہا جن شہروں سے گزری وہاں کے ہجوم سے خطاب کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار، ان کی خدمت، ان کے قتل کا ذکر کیا، اور انہوں نے امت کو یاد دلایا اگر خلیفہ کے خون کا بدلہ نہ لیا گیا تو امت اپنی روح کھو دے گی۔ بصرہ میں حالات مزید خراب ہو گئے، وفاداریاں تقسیم ہو گئیں، تناؤ بڑھ گیا جب یہ خبر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پہنچی جو کہ اب خلیفہ ہیں۔ وہ بھی بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے، جنگ کے لیے نہیں بلکہ حل کے لیے۔ پھر بھی الجھنوں، غداریوں اور اشتعال انگیزیوں کے درمیان تلواریں کھینچی گئیں، اور جو تحریک حق کے طور پر شروع ہوئی تھی مومنوں کا میدان جنگ بن گئی۔ جنگ جمل کسی ہتھیار کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کے اونٹ کا، کیونکہ اس کجاوا سے یعنی اونٹ پر ایک خیمہ دار نشست سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے قیادت کی، ایک جنگجو کے طور پر نہیں بلکہ ایک آواز کے طور پر۔ ان کا اونٹ مضبوط کھڑا تھا جب اس کے ارد گرد جنگ چھڑ گئی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ گر پڑے، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ پیچھے اٹ گئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ لڑائی شدید ہو گئی، مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اور اس سب کے دوران وہ اونٹ پر ہی رہیں۔ قرآن کی تلاوت، دعا، امن کی دعوت، یہاں تک کہ ان کا اونٹ مرکزی ہدف بن گیا۔ تیروں کی بارش ہوئی، کجاوائل گیا، اور آخر کار ان کی فوج کو شکست ہوئی، ان کا اونٹ نیچے لایا گیا، اور جنگ ختم ہو گئی تھی۔ رونے کی آوازیں مدھم پڑ گئی تھیں، میدان جنگ خاموش کھڑا تھا، مومنوں کے خون میں رنگا ہوا تھا۔ 10,000 جانیں ضائع ہوئیں، بھائی آپس میں لڑ پڑے تھے، سب ایک ہی کے جھنڈے تلے ہیں، اور اس سب کے بیچ میں ایک اونٹ گھٹنے ٹیکنے لگا، اس کا کجاوا چید گیا، اس کا سوار تھک گیا۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اندر بیٹھی تھیں، جسم میں نہیں بلکہ روح میں زخم تھے۔ اب رضی اللہ عنہا نے تلوار نہیں کھینچی تھی، اب رضی اللہ عنہا نے جنگ کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن اس دن کے نتائج ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، اسلام کا شیر، اب خلیفہ۔ وہ مومنوں کی ماں کے کجاوے کے قریب پہنچے، اور انہوں نے انہیں بد دعا نہیں دی، انہوں نے انہیں نہیں ڈانٹا، انہوں نے سادگی سے کہا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ تمہیں معاف کرے، اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا ان کی اونٹنی کو نیچے کر دو، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی وجہ سے عزت سے پیش آؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کی حفاظت پر مامور کیا۔ ان کے ساتھ محمد بن ابی بکر تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے سوتیلے بھائی، اور علی رضی اللہ عنہ کے وفادار۔ انہوں نے مل کر ایک حفاظتی کارواں تشکیل دیا، سزا کا نہیں لیکن وقار کا۔ جب وہ بصرہ سے نکلے تو لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے، کچھ غمگین ہوئے، کچھ نے سرگوشی کی، لیکن کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا وہ اب بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، پھر بھی مومنوں کی ماں، اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شرافت میں ان کی عزت کی حفاظت کو یقینی بنایا تھا۔ مدینہ واپسی کے سفر میں وہ خاموش رہیں، ان کا دل بھاری ہو گیا، امت میں ان کا کردار ہمیشہ کے لیے بدل گیا، اور جب وہ گھر واپس آئیں تو انہوں نے پھر کبھی خود کو سیاست میں شامل نہیں کیا۔ وہ بعد میں کہتی، اللہ کی قسم کاش میں پیچھے رہ جاتی جس طرح دوسرے پیچھے رہ گئے، لیکن وہ صرف اس دن کے لیے نہیں جانی جاتی، ان کی زندگی، ان کی میراث دوبارہ اٹھے گی، صحرا میں اونٹ پر نہیں لیکن آنے والی نسلوں کے لیے علماء کے دل و دماغ میں۔ وہ خاموشی سے مدینہ واپس آ گئیں، لیکن شکست میں نہیں، ان کے پیچھے میدان جنگ تھا اور ان کے سامنے علم تھا۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا پھر کبھی سیاسی میدان میں نہیں آئے، لیکن ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہی ہوا، مسجد میں، علماء کے گھروں میں، اور امت کے دلوں میں۔ انہوں نے اپنا دروازہ کھولا، فوجوں کے لیے نہیں لیکن طلبہ کے لیے۔ ان کا گھر سیکھنے کا مرکز بن گیا، مرد اور عورتیں، ساتھی اور جانشین علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے، وہ ان کے دروازے پر بیٹھ گئے، انہوں نے فقہ میں سوال کیے، انہوں نے حدیث کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے آیات کے معنی پوچھے، اور وہ جواب دیتی، سکون سے، واضح طور پر، مکمل طور پر۔ ان کے بھتیجے عروہ بن الزبیر ان کے اولین شاگردوں میں سے تھے۔ فرمایا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ قرآن، سنت، شعر، طب اور قانون کا علم رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن کو بھی پڑھایا، ایک ذہین خاتون جو ایک قابل احترام عالم اور ان کی ذاتی کاتب بن گئی۔ یتیم بچوں کو ان کی کفالت میں رکھا گیا، انہوں نے ان کی پرورش کی، انہیں تعلیم دی اور ان کی تربیت کی۔ ان کا گھر ایک پناہ گاہ، ایک درسگاہ اور ایک جامعہ بن گیا۔ ان کے شاگرد احادیث کی ترسیل کرتے تھے،
اس کے الفاظ کتابوں میں لکھے جائیں گے اور ان کا نام ہر اس درسگاہ میں داخل ہوگا جہاں علم کو عزت دی جاتی تھی۔ ان کی آواز بلند نہیں تھی لیکن ان کے موقف کو سنا جاتا تھا۔ ہے تخت پر نہیں بیٹھی تھیں بلکہ سلطنتوں کی تشکیل کرنے والوں کو سکھاتی تھیں، اور جو خطاب اب انہوں نے پایا اب صرف ای بیوی او نہیں رہے نہ بیوہ ای بیواس لیکن مومنوں کی استاد۔ ایک پردے کے پیچھے سے انہوں نے امت کے ذہنوں کو روشن کیا۔ وہ کتابیں نہیں لکھتی تھیں، انہوں نے دنیا کا سفر نہیں کیا، وہ ہجوم کے سامنے کھڑی نہیں ہوئیں، لیکن عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اسلامی علم کی بنیاد رکھی۔ مدینہ میں اپنے سادہ گھر سے انہوں نے 2200 سے زائد احادیث بیان کیں۔ انہیں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ سنت کے 4 عظیم ترین راویوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ نجی لمحات بیان کرتی ہیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے توجہ مانگی تھی، لیکن کیونکہ وہ وہاں خود موجود تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے، رات میں نماز کیسے پڑھتے تھے، اندھیرے میں کیسے روتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کی تفصیلات محفوظ کر رکھی تھیں، ان کا روزہ دعا میں ان کے آنسو صرف وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کر سکتی تھیں جو دوسروں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور علماء نے ان کی یادداشت پر بھروسہ کیا۔ وہ سوالات لے کر آتے تھے عبادت، قانون اور خاندانی زندگی میں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جواب دیے، ثبوت کے ساتھ، درستگی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ۔ ان کے احکام فتوے بن گئے، ان کی وضاحتیں معیار بن گئیں، حتیٰ کہ بزرگ صحابہ جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان کے پاس ہمیشہ جواب ہوتا تھا۔ اب رضی اللہ عنہا وراثت کے قانون کی گرفت میں بے مثال تھیں۔ اب رضی اللہ عنہا نے ائمہ سے پاکیزگی اور عبادات کے بارے میں بحث کی۔ اب رضی اللہ عنہا نے محترم علماء کی بھی اصلاح فرمائی، فخر سے نہیں لیکن کیونکہ وہ جانتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس سرخ رنگ والی عورت سے اپنا دین لے لو۔ انہوں نے انہیں الحمیرہ کہا، ظاہری نشان کے طور پر نہیں لیکن پیار اور اعتماد کے طور پر، اور ان کا علم ایک سن بنیاد بن گیا۔ ہر حدیث کا طالب علم ان کی روایتیں پڑھتا، ہر فقی ان کی آرا کا مطالعہ کرے گا، ہر عالم ان کی موت کے صدیوں بعد ان کے الفاظ کا حوالہ دے گا۔ آپ رضی اللہ عنہا مردوں کے درمیان نہیں بیٹھتی، لیکن ان کے علم نے ان کی رہنمائی کی۔ آپ رضی اللہ عنہا ممبر پر کھڑی نہیں ہوئیں، لیکن ان کی آواز سیکھنے کے ہر حلقے میں گونجتی تھی۔ کچھ علم رکھتے تھے، دوسروں کے پاس فصاحت و بلاغت تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دونوں تھے۔ بازاروں میں ان کی آواز نہیں بلند ہوئی، نہ ہی ممبر سے آواز آئی، لیکن جب عائشہ رضی اللہ عنہا بولتی تھیں، یہاں تک کہ سب سے زیادہ علم والے صحابہ نے بھی سنا، ان کے الفاظ ناپے گئے، صاف اور ناقابل فراموش تھے۔ الاحناف ابن قیس، جو عربی تقریر کے ماہر تھے، نے ایک بار کہا، میں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کی تقریریں سنی ہیں، لیکن میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی تقریر سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کبھی نہیں سنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا غلط تشریحات کو درست کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھیں، خواہ وہ معزز ین کی طرف سے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب کوئی کسی آیت کو غلط سمجھتا، عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کا صحیح سیاق و سباق بیان کرتی۔ جب کسی حکم کا غلط استعمال کیا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل صحیح الفاظ لاتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے مسجد میں ایک حدیث نقل کی، پردے کے پیچھے سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی اصلاح کی، اللہ تم پر رحم کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اس طرح نہیں۔ وہ رضی اللہ تعالی عنہا محاذ آرائی والی نہیں تھیں، لیکن وہ ثابت قدم تھیں، اور ان کی مضبوطی نے خود اسلام کی درستگی کو محفوظ رکھا۔ عربی زبان پر ان کی مہارت خواتین میں بے مثال تھی۔ وہ شاعری سمجھتی تھیں، وہ گرامر سکھاتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے طبیبوں کو مشورہ دیا اور ایک بار کہا، میں نے طب اس لیے سیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیمار پڑتے تھے، اور مختلف قبائل کے مہمانوں نے کتنی بار اپنا علاج بتایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سننے والی اور بولنے والی دونوں تھیں۔ اب رضی اللہ عنہا نے روایات اور واقعات کو یاد رکھا اور بیان کیا، اور اگرچہ وہ پردے کے پیچھے رہتی تھیں، ان کے الفاظ ان سے بہت آگے نکل گئے۔ مدینے کے علماء نے انہیں حق کی زبان کہا، اور وہ الجھن کے وقت میں وضاحت کی آواز بن گئیں۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دوسرے اپنے پڑوسیوں کو سکھاتے ہیں، لیکن عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے قوم کو سکھایا۔ ان کا گھر
جو کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نجی حجرا تھا، اب تعلیم کا مرکز بن گیا تھا۔ اپنے پردے کے پیچھے سے اب رضی اللہ عنہا نے اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر علماء کے ذہنوں کو تشکیل دیا۔ ان کے شاگرد عام نہیں تھے، ان میں سب سے بڑے ان کے بھتیجے عروہ بن زبیر تھے۔ ان کا شمار تابعین کے سرکردہ علماء میں ہوتا ہے، صحابہ سے سیکھنے والی صحابہ کے بعد کی نسل۔ انہوں ہی نے ان کی سینکڑوں روایات کو محفوظ کیا۔ ان کی ایک اور نمایاں طالبہ عمرہ بنت عبد الرحمن تھی، گہرے علم کی حامل عورت، مرد فقہا اور ائمہ کی طرف سے قابل احترام۔ وہ پوری سلطنت سے بھیجے گئے تحریری قانونی سوالات کا جواب دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی نائب بن گئیں۔ تعلیم دی اور سرپرستی کی۔ وہ بچے جو بغیر علم کے آئے، احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور قانون پر عبور حاصل کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بچوں کی تربیت بھی فرمائی، انہیں علم اور آداب دونوں بتائے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے انہیں سکھایا کہ کس طرح سوال کرنا ہے، کس طرح سننا ہے اور کس طرح درستگی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ان کے ذریعے ان کا علم مدینہ میں پھیل گیا، پورے عرب صدیوں سے۔ انہوں نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ سب سے زیادہ مستند مجموع میں موجود ہیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ۔ مکاتب فقہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب ان کے احکام کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ صرف صحابہ کرام کی معلمہ نہیں تھیں، وہ علماء کی ایک استاد تھیں جو دوسرے علماء کو پڑھاتی تھیں۔ ان کی میراث تعداد میں سے نہیں تھی، بلکہ ایک روشنی جو دل سے دل تک جاتی تھی، اور اگرچہ ان کی آواز پردے کے پیچھے سے آئی تھی، وہ امت کے ہر کونے تک پہنچ گئی۔ انہوں نے اسلام کا عروج دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، وہ ان کی وفات کی گواہ تھیں، وہ میدان جنگ میں کھڑی تھیں اور پردے کے پیچھے سے مدرسہ بنایا۔ اب اپنے آخری سالوں میں عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا خاموشی کی زندگی میں داخل ہوئیں۔ وہ مدینہ میں ہی رہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے حجرہ میں، وہی گھر جہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ ان کے دن نماز، روزہ، فکر اور تعلیم میں گزرتے تھے۔ جب دولت ان کے پاس آئی اور یہ ہوا، انہوں نے اسے کبھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ ایک دن انہیں 1,00,000 درہم ہدیہ میں ملے۔ وہ روزے سے تھیں اور سورج غروب ہونے تک وہ سب کچھ خیرات کر چکی تھیں۔ ان کی خادمہ نے پوچھا، کیا آپ روزہ افطار کرنے کے لیے صرف 1 درہم گوشت کے لیے نہیں بچا سکتی تھیں؟ وہ نرمی سے مسکرائیں اور بولیں، اگر مجھے یاد ہوتا میں کر لیتی۔ ان کا گھر سادہ تھا، ایک مٹی کا پیالہ، ایک چٹائی، قرآن کا نسخہ، لیکن ان کا دل روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ ان سے علم حاصل کرتے رہے اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے جواب دیے۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتی تھیں، صرف چند قدم دور۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتیں اور روت۔ جب موت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہ موت نہیں ہے جس سے میں ڈرتی ہوں، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے الفاظ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب رضی اللہ عنہا نے رات دیر تک دعائیں مانگیں۔ انہوں نے اپنی دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، اور انہوں نے قرآن کی وہ آیات پڑھیں جو انہوں نے ایک بار براہ راست اب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے سنے تھے۔ ان کے دل نے اسے کبھی نہیں چھوڑا اور امت نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کے آخری ایام میں اہل مدینہ ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر رہنمائی، برکت، نصیحت کے منتظر رہتے، لیکن وہ آواز جو کبھی پوری دنیا میں گونجتی تھی اب نرم پڑ گئی تھی، تھکی ہوئی مگر تیار۔ یہ ہجرت کے 58 سال بعد رمضان کی خاموش رات تھی، اسی شہر میں جہاں انہوں نے ہجرت کی تھی، اسی گھر میں جہاں وہی نازل ہوتی تھی۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر کبھی نہیں کھولی۔ ان کی عمر 67 برس تھی اور ان کی زندگی بہت سے ساتھیوں سے زیادہ تھی۔ ان کا جسم احتیاط سے تیار کیا گیا تھا۔ مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے اور جیسے ہی رات ہوئی، وہ گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دل عزیز بیوی کا نماز جنازہ لے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تہجد کا وقت تھا، وہی گھڑی جب وہ اٹھ کر نماز پڑھتی تھیں، اندھیرے میں تنہا سرگوشیوں میں دعائیں مانگتی تھیں۔ اب امت نے ان کے لیے سرگوشی کی، وہ انہیں جنت البقی کے دروازوں سے بقائے غرقد لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب اور اہل خانہ کی وہی آرام گاہ ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہو جاؤں، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ میں بہت عرصہ اس کمرے میں رہی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ انہوں نے انہیں مدینہ کے مقدس قبرستان میں سپرد خاک کیا، جہاں علماء، شہداء اور اللہ کے محبوب آرام کرتے ہیں۔ ان کی قبر سادہ تھی،
निशान ज़दा खामोश, लेकिन उनकी मीरास कभी खामोश नहीं होगी। उनके अल्फाज आज भी हदीस की हर किताब में गूंजते हैं, इसके अहकाम आज भी फ़ुक़हा की रहनुमाई करते हैं। इसकी ताकत अब भी ख़वातीन और मर्दों को मुतासिर करती है जो आजिज़ी के साथ इल्म की तलाश करते हैं। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से ज़्यादा थीं। वो उनकी साथी, उनकी तालिबा, उनकी गवाह और उनकी दिलपसंद थीं। और जब ज़मीन ने उनका जिस्म वसूल किया, आसमान पहले ही उनका नाम मुअज़्ज़ज़ीन में दर्ज कर चुका था। मोमिनों की माँ, आलमना सुन्नत नस्लों की उस्ताद, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। तारीख़ कई मलिका, जंगजुओं, शायरों और फ़लसफ़ियों को जानती है, लेकिन उनकी तरह कोई भी नहीं। वो किसी सल्तनत की वारिस नहीं थीं। उन्होंने पत्थर की यादगारें नहीं बनाए। उनकी मीरास उन लोगों के दिलों में लिखी गई थी जिन्हें उन्होंने सिखाया था, और बाद में आने वालों की किताबें। आयशा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत कुछ थीं। एक प्यारी बीवी, अहल सुन्नत की आलमा, हदीस की रवायत करने वाले, एक फ़क़ी, एक उस्ताद, गैर मुतज़लज़ल किरदार की औरत। उन्होंने 2200 से ज़ायद अहादीस बयान कीं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम को तालीम दी। उन्होंने अगली नस्ल के उलमा की रहनुमाई की और पर्दे के पीछे से उन्होंने इस्लाम की फ़िक्री रवायत को तश्कील दिया। वो कुरान के नाजिल होने के दौरान जिंदा रहें। उन्होंने इस पर अमल होते हुए देखा और उन्होंने इसे महफूज रखने में मदद की, अपनी याददाश्त, अपने अहकाम और अपनी आवाज़ के ज़रिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिकमत, तहम्मुल और हिम्मत के साथ उम्मत की रहनुमाई की। और उनके आखिरी दिन तक आयशा बिन्त रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी इबादत में साबित कदम रहें, अपनी शाइस्तगी में पुख्ता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वफ़ादारी पर साबित कदम रहें। इस्लामी तारीख़ में किसी औरत का उनसे ज़्यादा मुताला नहीं किया गया। उनसे ज़्यादा हदीस किसी औरत ने बयान नहीं की। इल्म, ईमान और निस्वानियत कैसे साथ साथ रह सकती हैं, इसकी वाज़े मिसाल किसी दूसरी औरत ने नहीं छोड़ी। वो कामिल नहीं थीं, लेकिन वो हकीकी थीं। वो बेख़ता नहीं थीं, लेकिन वो मुखलिस थीं। और उसमें हमें सबूत मिलता है कि औरत उस्ताद बन सकती है, एक आलम, एक मुस्लिह और मोमिन, हया का रास्ता छोड़े बगैर। अब रज़ी अल्लाह अन्हा सिद्दीक़ा बिन्त अस-सिद्दीक़ थीं। वो जिनका नाम प्यार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था, जिनके इल्म ने उम्मत की परवरिश की, वो जिनका घर ज़मीन का मुक़द्दस तरीन मकाम बन गया, वो थीं अल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। वो ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलती थीं और उनकी मौत के बाद उनके अल्फाज पर अमल किया। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रुतबा में माँ थीं, आलम, गवाह, हिम्मत, अक्ल और ईमान वाली औरत। और उनकी कहानी सिर्फ तारीख़ ही नहीं है, ये हर इल्म के मुतलाशी के लिए एक आईना है। हर मोमिन जो सीखना चाहता है, हर वो औरत जो सोचती है कि क्या उसकी क़यादत में कोई जगह है, हर वो आदमी जो ताकत को हया में समझना चाहता है, और हर वो दिल जो आज भी ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने का ख्वाहिशमंद है। आयशा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को सिर्फ याद नहीं किया गया है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की अब भी पैरवी की जाती है। उनके अल्फाज अब भी रहनुमाई करते हैं, उनकी मीरास अब भी जिंदा है, और अब उनकी कहानी अब तक पहुंच गई है। उनकी इज्जत करें, इसे शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं। ये है एक औरत शदा सफ़र। और अगर उनकी ज़िंदगी ने आपको मुतासिर किया, अगर इस सवाने ने आपका दिल खोल दिया या आपको कुछ नया सिखाया, फिर इसे यहाँ रुकने ना दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ देखें और हमारे साथ शामिल हों जब हम उन लोगों के रास्ते पर चलते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। एक वक्त में एक सवाने। अगली बार तक अमन, रोशनी और मीरास आपके साथ रहे।